Down the ages past, Allah sent His messengers to deliver humankind from darkness to light. That's also the ongoing mission of Islamic Research Foundation, or IRF, spreading the truth of Allah's final message to mankind. Founded in 1991, IRF today offers some of the best services and facilities in the world for presenting an understanding of Islam in an objective and scientific way. Its programs are primarily focused on correcting misconceptions and promoting understanding of Islam. IRF also imparts Dawah training to Da'is to aptly convey the message of Islam. Dr. Zakir Naik, President of IRF, reaching out across countries worldwide, from America to Europe to Africa to Asia to Australia, strives to clarify Islamic viewpoints. He dispels the many media myths and anti-Islamic prejudices propagated the world over by anti-Islamic forces. IRF today is creating a change in the hearts and minds of millions of Muslims and non-Muslims worldwide towards a proper understanding and respect for Islam. Have a question or doubt about Islam and its teachings? Now you know. One of the best resource centers to get convincing answers from is Islamic Research Foundation, Mumbai, India. For more information, log on to our website www.irf.net. انسان خسارے میں ہے. اصلاح کے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا, سدھارنا. سب سے مشکل مشین انسان ہے. یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے. ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا تب تک جب تک وہ اچھا انسان نہیں. جب اللہ ساتھ ہے تو کس سے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے. نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. سب سے بہترین پلانر اللہ ہے. جب حق باطل سے ٹکراتی ہے, باطل کا سروناش ہو جاتا ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ رسول يأتي من بعد اسمه أحمد قد أتانا الرسول هاديا للعقول رب تمم لنا أمرنا بالقبول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے جلسے کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوگا. تلاوت فرمائیں گے قاری عبداللہ بھاگل پوری صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ.
ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم اپنے مہمان خصوصی اور آج کے خطیب عزت مآب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بھی پرجوش استقبال کرتے ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو کہ ایک مشہور مبلغ اسلام ہیں، آج اپنے اور غیر ان کو مختلف القاب جیسے اسلامک اسکالر، تقابلی مذاہب کا ماہر وغیرہ سے موسوم کرتے ہیں۔
لیکن وہ خود اپنے آپ کو اسلام اور تقابلی مذاہب کا ایک طالب علم ہی سمجھتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جناب منور پیر بھائی صاحب، جناب انور مختار صاحب، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم نے کہا تھا، جس کا ذکر ہے بائبل میں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 36 میں، جہاں عیسیٰ علیہ السلام ہیبرو میں سب کا خیر مقدم کرتے ہیں السلام علیکم، اور عربی میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اور اردو یا ہندی میں اس کا ترجمہ ہے سلامتی ہو آپ سب پر. اس تقریر کا موضوع ہے اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت. میں تقریر شروع کرنے کے پہلے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں کہ میں تقریر اکثر انگریزی میں ہی کرتا ہوں. چند موقعوں پر جب آرگنائزر اصرار کرتے ہیں تب میں کوشش کرتا ہوں میری کمزور اردو یا ہندی میں تقریر کروں، جیسے کہ آج کا موقع ہے. آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، اسی لیے الحمدللہ مجھے انگریزی زبان پر مہارت ہے جو اردو زبان یا ہندی زبان پہ نہیں ہے. اسی لیے ظاہر ہے کہ اس تقریر میں میں غلطیاں کروں گا. اسی لیے میں آپ سب سے تقریر کے شروع میں معذرت چاہتا ہوں ان غلطیوں کے لیے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور آپ تقریر کے مواد، تقریر کے پیغام پر توجہ دیں گے. آج کے تقریر کا موضوع ہے، جیسے میں نے کہا تھا، اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت. میں آج ان یکسانیت کا ذکر نہیں کروں گا جو عام مسلمان اور عام عیسائی جانتا ہے، لیکن میں ان یکسانیت کا ذکر کروں گا جو عام مسلمان اور عام عیسائی نہیں جانتا کہ یہ دونوں مذاہب میں موجود ہے. اسلام لفظ آیا ہوا ہے لفظ سلم سے، جس کے معنی ہیں سلامتی، امن. اسلام لفظ سلم لفظ سے بھی آیا ہے، جس کے معنی ہیں اپنی رضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرنا. اگر مختصراً ڈیفینیشن اسلام کا جاننا چاہے تو اسلام کے معنی ہیں امن، سلامتی حاصل کرنا اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنے کے بعد. اور جو کوئی انسان اپنی رضا اللہ کے حوالے، خدا کے حوالے کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مسلم. بہت سے لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے جو 1400 سال پہلے وجود میں آیا اور اس کے بانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت میں اسلام بہت پہلے سے ہے، انسان کے اس زمین پر قدم رکھنے سے پہلے، اور اس کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر، آخری بھیجے ہوئے رسول ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں،
وَإِم مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, نہیں ہے کوئی بھی امت جس میں ہم نے ایک خبردار کرنے والا ایک پیغمبر نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ, اور ہر قوم میں ہم نے ایک ہدایت دینے والا بھیجا. قرآن مجید میں 25 پیغمبروں کے نام ہیں. مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 25 پیغمبروں کے نام ہیں. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا فرض ہے. کوئی بھی مسلم نہیں ہے جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے. اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا تو وہ مسلم ہو ہی نہیں سکتا. اسلام میں فرض ہے کہ مسلمانوں کو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا. ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے, ایک مہان پیغمبر تھے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے, جسے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے, بنا کوئی والد کے, بنا کوئی پتا کے, جو بہت سے ماڈرن ڈے کرسچن آج نہیں مانتے, ماڈرن ڈے عیسائی نہیں مانتے. ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اور کوڑ کو سدھارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا فرض ہے. قرآن مجید میں 25 پیغمبروں کے نام ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164 اور سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 78 میں ہم کچھ پیغمبروں کے قصے اس قرآن میں بیان کرتے ہیں اور کچھ پیغمبروں کے نہیں. نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737, اور اس کا ذکر احمد ابن حنبل میں بھی ہے, جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 265 and 266. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا. نام سے صرف 25 کا ذکر ہے قرآن مجید میں. لیکن جتنے بھی پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے, اور ان کا پیغام مکمل طور پہ صرف ایک دور کے لیے تھا. مثال کے طور پہ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49 میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا پیغمبر بنی اسرائیل کے لیے. جب ہم بائبل پڑھتے ہیں, بائبل میں بھی یہ پیغام لکھا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. کئی جگہ لکھا ہے. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں بھی لکھا ہے, عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اپوسل سے, اپنے ساتھیوں سے, کہتے ہیں گو ای ناٹ انٹو دی وے آف دی جینٹائلز, جینٹائلز کے پاس مت جائیے. جینٹائلز وہ لوگ ہیں جو غیر یہودی ہیں. اگر کوئی انسان غیر یہودی ہے اسے کہتے ہیں جینٹائل. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے آپ مت جائیے غیر یہودی کے پاس. Enter ye not into the city of the Samaritans, آپ سیمرٹینز کے شہر میں مت جائیے.
but rather go to the lost sheep of the house of Israel. लेकिन आप जाइए उन भटके हुए बनी इसराइल के पास, भटके हुए यहूदी के पास। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24 में, मैं नहीं भेजा गया हूं लेकिन सिर्फ भटके हुए बनी इसराइल के लिए, मैं सिर्फ यहूदियों के लिए भेजा गया हूं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपनी कौम, अपनी उम्मत के लिए भेजे गए थे। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसके भी पिता नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबीय्यीन है, आखिरी नबी हैं, और अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, आखिरी रसूल थे, वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे जहां के लिए, सारे इंसानियत के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सबा में सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलना का इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरा व नज़ीरों, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है एक आलमी पैगंबर जैसा बना के, ताकि वो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। लेकिन अक्सर इंसान आज भी इसको नहीं जानते, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, आखिरी रसूल थे। वो सिर्फ अरबों या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। इसीलिए इनका तस्करा, इनकी पेशन गोई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हर अहम मजहब की किताब में मौजूद है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अराफ में सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157 में कि वो लोग मानते हैं एक अनपढ़ नबी को जिसका जिक्र तोरा और इंजील में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहूद और ईसाई मानेंगे वो अनपढ़ नबी को जिसका जिक्र तोरा और इंजील में है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह सफ में सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में, ईसा इब्न मरियम जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, भेजे गए थे बनी इसराइल के लिए, और उन्होंने कहा या बनी इसराइल, मैं एक पैगंबर भेजा गया हूं अल्लाह की तरफ से आप लोगों के लिए, और रिकन्फर्म करने के लिए, तस्दीक करने के लिए वो तोरा, वो वही जो पहले आ चुकी है, और ये बताने के लिए, ये बशारत देने के लिए कि एक पैगंबर आएगा, उसका नाम है अहमद। और अहमद एक दूसरा नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो कुरान में कई जगह लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, उनकी पेशन गोई, उनकी भविष्यवाणी तोरा और इंजील में भी है। अब हम तस्करा करेंगे बाइबल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में खुदा कह रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, आई शैल रेज thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth and he shall command all that I say। खुदा कहते मूसा अलैहिस्सलाम से, मैं एक ऐसा पैगंबर लाऊंगा आपके बरादरी में से जो आपके जैसा होगा, और मैं अपने अल्फाज उनके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं कहूंगा वो पैगंबर दोहराएगा। ये पेशन गई। कई ईसाई कहते हैं
یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جیزس کرائسٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ پیشن گوئی کیوں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو ہمارے عیسائی بھائی کہتے ہیں اس پیشن گوئی میں لکھا ہے کہ آنے والا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے اور دونوں یہود تھے. اگر یہ دو نقطے کافی ہیں اس پیشن گوئی، اس بھوشیوانی کو پورا کرنے کے لیے، تو جتنے پیغمبروں کا ذکر ہے بائبل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد، سارے پیغمبر اس بھوشیوانی کو پورا کرتے ہیں. سارے پیغمبر جس کا ذکر بائبل میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور یہود تھے. مثال کے طور پر ڈینیل، آئزایا، ایزیکیل، سولومن، جان، میں پیس بی اپون دیم آل. یہ سارے پیغمبر پیشن گوئی کو پورا کرتے ہیں. لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پیشن گوئی بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 18 کی اشارہ کر رہی ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ اس پیشن گوئی میں لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren. ایک پیغمبر آئے گا جو آپ کی برادری میں سے رہے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ عرب یہود کی برادری میں سے ہیں. اور آگے لکھا ہے لائک انٹو دی، موسیٰ علیہ السلام جیسا. ہم جب تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں قدرتی طور پہ پیدا ہوئے تھے. دونوں کے والدہ تھے اور والد تھے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام قدرتی طور پہ نہیں پیدا ہوئے، وہ ایک معجزہ سے پیدا ہوئے. اٹ واز اے میراکولس برتھ. ان کی والدہ تھی لیکن والد نہیں تھے، وہ بنا پتا کے پیدا ہوئے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام دونوں نے شادی کی اور ان کے بچے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شادی کی نہ ان کے بچے تھے. ہم جب بائبل پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کی موت ایک قدرتی موت تھی. they had a natural death. لیکن عیسیٰ علیہ السلام he did not die naturally. ان کی موت قدرتی موت نہیں تھی. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا اپنی طرف. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی. اور بائبل میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں، میں یہ ثابت کر چکا ہوں میرے دوسری تقریر میں، was Jesus really crucified peace be upon him، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا تھا، ان کی موت نہیں ہوئی. لیکن عام عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھائے گئے تھے. یہ وقت نہیں ہے بحث کرنے کا کیا وہ سولی پہ چڑھائے گئے تھے کیا اٹھایا گیا ہے زندہ انہیں. لیکن دونوں مسلمان اور عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قدرتی موت ان کی نہیں ہوئی. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ان کے لوگوں نے قبول فرمایا. ان کے لوگوں نے قبول کیا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. لیکن بائبل میں اس کا ذکر ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے انہیں قبول نہیں کیا. When he approached his own did not receive him. وہ جب اپنے لوگوں کے پاس گئے انہوں نے اسے مانا نہیں. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں
اپنے دور میں حاکم تھے. اس کے معنی وہ سزا دے سکتے تھے موت کی یا زندگی کی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے حاکم نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 36 میں, مائی کنگڈم از ناٹ آف دس ورلڈ. میری سلطنت اس زمین پر نہیں ہے, اس دنیا میں نہیں ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. کئی یکسانیت ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں نے ایک نئی شریعت لے آئے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے. وہ پرانی شریعت کو تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے, اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ پیشن گوئی بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں, خدا کہتے ہیں کہ اگر آپ اس پیغمبر کو نہیں مانو گے تو میں آپ سے بدلہ لوں گا. If you don't believe in him, I will require of thee, I will take revenge. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ بانی پیشن گوئی کئی جگہ پہ ہے. اگر آپ پڑھتے بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں, اس میں لکھا ہے کہ ایک کتاب دی جائیں گی ایک ان پڑھ پیغمبر کو, ایک ان پڑھ نبی کو, اور اس سے کہا جائے گا آپ پڑھو, اور وہ کہیں گا کہ میں ان پڑھ ہوں. بالکل یہ واقعہ پیش آیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی فرسٹ ریویلیشن جب نازل ہوئی, اور جبریل علیہ السلام ان کے پاس پہلی وحی لے کے آتے اور کہتے اقرا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا بقاری, میں ان پڑھ ہوں. یہ بھوشیوانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. کئی بھوشیوانی ہیں صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. وقت کم ہونے کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہوں گا کہ پیشن گوئی کے علاوہ, بھوشیوانی کے علاوہ ان کا نام بھی موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. ان دا سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں لکھا ہے حکم ممتکم وی کل محمدم زیدودی و زیرائی بین جیروسلم. یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کے معنی ہے his mouth is most sweet, he is altogether lovely, he is my beloved, he is my friend, O daughters of Jerusalem. اس کا منہ بہت میٹھا ہے, he is altogether lovely, وہ پیارا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, وہ میرا دوست ہے, اے یروشلم کی بیٹیوں. اس میں جو ہیبرو لفظ ہے محمدم, ہیبرو زبان میں رسپیکٹ کے لیے, احترام کے لیے ام جوڑا جاتا ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑا گیا ام تو ہو جاتا ہے محمدم. جس طریقے سے خدا کا لفظ ہیبرو میں ایلو, اس کو جوڑا جاتا ہے ام تو ہو جاتا ہے ایلوہم. تو احترام کے لیے ام جوڑا جاتا ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جوڑا گیا ام اور ہو جاتا ہے محمدم. لیکن اس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں ہے آل ٹوگیدر لولی, وہ پیارا ہے. لیکن اگر آپ اوریجنل مینوسکرپٹ پڑھتے ہیں تو ان کا ذکر نام سے بھی ہے محمدم. اب ہم تذکرہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیو ٹیسٹمنٹ میں. نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں میرے والد سے, پتا سے دعا کروں گا آپ کے لیے ایک سہایک بھیجے. انگلش میں ہے I will pray to my father to send you a comforter. ایک مددگار بھیجنے کے لیے میں دعا کروں گا. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 15 میں ورس نمبر 26 میں, and when I pray to my father to send you a comforter, and when he sends you a comforter, he will abide with you forever. جب میرے والد ایک سہایک, ایک مددگار آپ کے لیے بھیجیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. گاسپل آف جان میں ذکر ہے چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 7 میں
Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter shall not come. For if I depart, shall he come. इसके मानी है, It is expedient for you that I go away. आपके लिए बेहतर है, ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं, आपके लिए बेहतर है कि मैं जाऊं. For if I go, will he come? क्योंकि जब मैं जाऊंगा वो आएगा. When I go, shall he come? Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, he shall not come. जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, और जब मैं जाऊंगा वो आएगा. इसकी शर्त है ये कंफर्टर, ये सहायक, ये मददगार की आने की शर्त है कि ईसा अलैहि सलाम इस दुनिया से जाएंगे, फिर वो कंफर्टर, वो सहायक आएगा. बहुत से लोग कहते हैं कि ये भविष्यवाणी होली स्पिरिट की तरफ इशारा कर रही है, रूह कुद्दूस की तरफ इशारा कर रही है. इस भविष्यवाणी की शर्त है कि ये कंफर्टर, ये मददगार, ये सहायक तब आएगा जब ईसा अलैहि सलाम जाएंगे. जब तक वो नहीं जाएंगे ये कंफर्टर, ये मददगार नहीं आएगा. हम जानते हैं कि रूह कुद्दूस, बाइबल में इसका जिक्र है कि ईसा अलैहि सलाम के पहले थे. ईसा अलैहि सलाम पैदा होने के पहले बाइबल में लिखा हुआ है कि ही वॉज देयर इन द वूम ऑफ एलिजाबेथ. एलिजाबेथ के पेट में जब याह्या अलैहि सलाम थे, रूह कुद्दूस मौजूद थे. और जब ईसा अलैहि सलाम बैप्टाइज हो रहे थे उस वक्त भी रूह कुद्दूस था. तो इसीलिए ये भविष्यवाणी रूह कुद्दूस, होली स्पिरिट की तरफ इशारा नहीं कर रही है, लेकिन इशारा कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ. क्योंकि इसके अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इन द न्यू टेस्टामेंट, जो ग्रीक लफ्ज है वो है पेरिक्लेटोस, जिसके मानी है प्रेजवर्दी, जो तारीफ के काबिल है. उसे चेंज किया गया है टू पैराक्लिटोस. पेरिक्लेटोस को चेंज किया पैराक्लिटोस, और पैराक्लिटोस के मानी है, उसका तर्जुमा करते हैं बाइबल में कंफर्टर, सहायक, मददगार. जो भी है ये सारी मानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्हम्दुलिल्लाह बराबर तौर पर फिट होती है, जचती है. इसीलिए ये भविष्यवाणी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रही है. और आगे लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में, चैप्टर नंबर 16 में, वर्स नंबर 12 to 14 में, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. He shall glorify me. इसमें साफ लिखा है, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. ईसा अलैहि सलाम कहते हैं कि मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है. बनी इसराइल से कहते हैं मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, लेकिन आप इस बात को अब नहीं समझ पाएंगे. लेकिन वो जब आएगा वो आपको सारी हकीकतें बताएगा. वो अपने मन से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो कुछ वो सुनेगा वो कहेगा, वो मेरी तारीफ करेगा. ये भविष्यवाणी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रही, क्योंकि हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ ईसा अलैहि सलाम की और ईसा अलैहि सलाम का जिक्र कुरान मजीद में भी है. इसीलिए मैंने कहा कि ईसा अलैहि सलाम को मानना हर मुसलमान के लिए फर्ज है. और कई भविष्यवाणी बाइबल में है. मैंने एक तकरीर की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द बाइबल, वो अगर आप देखेंगे तो इसका तस्करा डिटेल में मैंने किया है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह रौद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, वलिकुल्ली अजलिन किताब, और हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर दौर में एक किताब, एक वही नाजिल की है. लेकिन नाम से सिर्फ 4 किताबों, 4 वही का जिक्र है इस कुरान मजीद में, तोरा, जबूर, इंजील और कुरान. तोरा वही है जो मूसा अलैहि सलाम पर नाजिल हुई थी. जबूर दाऊद अलैहि सलाम पर नाजिल हुई थी. इंजील ईसा अलैहि सलाम पर, और आखिरी वही कुरान आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी. नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते कई वही, कई किताबें
ہم نے نازل کی، مثال کے طور پہ صحف ابراہیم وغیرہ. لیکن جتنی بھی کتابیں، جتنی بھی وحی قرآن مجید کے پہلے آئی، وہ صرف ایک قوم کے لیے آئی تھی، صرف ایک امت کے لیے، اور اس کا سارا پیغام محدود تھا صرف ایک وقت کے لیے. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری وحی ہے، آخری کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجی گئی تھی، وہ سارے انسانیت کے لیے بھیجی گئی تھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، الف لام را، ہم نے کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ انسانیت کو، ساری انسانیت کو اندھیرے سے اجالے میں لے جائے، روشنی تک لے جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں، یہ قرآن نازل کی گئی ہے سارے انسانیت کے لیے، اور لوگ یہ جان لے کہ ایک ہی خدا ہے، اور لوگ یہ سمجھ لے کہ یہ انسانیت کے لیے، اور the men of understanding جو حکمت والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 185، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نازل ہوا تھا قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر، اور یہ کرائیٹیریا ہے ججمنٹ کے لیے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی چیز ہے قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں، قرآن ہم نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ ساری انسانیت کو ہدایت دے. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا گیا ہے صرف مسلمانوں کے لیے یا صرف عربوں کے لیے، لیکن کہا گیا ہے یہ کتاب ہدایت کے لیے، سارے انسانیت کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں، جلد نمبر 1 کتاب الایمان میں، چیپٹر نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 8 میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام مبنی ہے 5 ارکان پر. اسلام از بیسڈ آن 5 پلرز. اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں 5 ارکان ہیں. سب سے پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا اقیم الصلاۃ، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا صوم، اور 5واں حج. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں 5 ارکان اور عیسائیت میں یکسانیت. سب سے پہلا رکن توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں، نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ مغرب یا مشرق کی طرف موڑ لو، لیکن نیکی یہی ہے کہ آپ ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتاب پر، اور اس کے نبیوں پر، اس کے پیغمبر پر، اور قدر. یہ ہے ایمان کے 6 ارکان. میں نے اس تقریر کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب نہ ٹھہرائے، اپنے آپس میں کسی اور کو رب نہ ٹھہرائے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ مڑ جائے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں، ہم
ہماری ساری رضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت میرے نزدیک ماسٹر کی ہے فور دعویٰ کرنے کی ایک اہم آیت ہے. جب بھی کوئی غیر مسلمان سے آپ بات کرتے ہیں یہ آیت بہت اہم ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا، ہم کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف مختصر سے کی گئی ہے سورہ اخلاص میں، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ 4 آیتیں جو قرآن مجید میں ہیں سورہ اخلاص کی، یہ ٹچ سٹون ہے تھیولوجی کی، ایک طلسمہ ہے. اگر کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ یہ شخص خدا ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ خدا صحیح خدا ہے کہ نہیں، آپ اس کو سورہ اخلاص کے بنیاد پہ تولے. جج ہم آن سورہ اخلاص. اور اگر وہ سورہ اخلاص کے کنڈیشنز جو بھی شرائط ہے اس کے اوپر اترتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اسے ماننے میں کہ وہ خدا ہے. اور یہ پیغام بائبل میں بھی موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں، شما اسرائیلو ادنی الحین و ادنی خد. یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کے معنی ہیں یورو اسرائیل the Lord our God is one Lord. سنو اے بنی اسرائیل، ہمارا خدا ایک خدا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھا گیا تھا سب سے پہلا حکم کیا ہے، which is the first of the commandment، انہوں نے ہو بہو جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس کو دہرایا، جس کا ذکر ہے گوسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں. شما اسرائیلو ادنی الحین و ادنی خد، یورو اسرائیل the Lord our God is one Lord. سنو اے اسرائیل، ہمارا خدا، ہمارا رب ایک خدا ہے. اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. اس کے علاوہ کوئی بھی اور گناہ ہو اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 to 5، اور بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 to 9 میں، thou shall have no other god besides me. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. اس کے معنی ہے thou shall have no other god besides me. آپ میرے علاوہ کسی اور کو خدا نہ بنائیں. خدا فرماتے ہیں بائبل میں آپ میرے علاوہ کسی اور کو خدا نہ بنائیں. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and the water beneath the earth. آپ کوئی بھی بت نہ بنائیں، کوئی بھی عکس نہ بنائیں، چاہے وہ کوئی چیز آسمان میں جیسی ہو، اس زمین پہ ہو، یا زمین کے نیچے پانی میں ہو.
Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. آپ نہ ان کو سجدہ کرو, نہ ان کی عبادت کرو, کیونکہ میں ایک خدا ہوں, جلن رکھنے والا خدا ہوں, غیرت مند خدا ہوں. قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے, سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہیں. عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے. وقال المسیح, لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل کے بیٹو, اے بنی اسرائیل, اعبد اللہ, عبادت کرو اللہ کی, ربی و ربکم, جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے, انو میں شرک باللہ, اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ آپ کے لیے جنت حرام فرمائیں گا, آپ کے لیے جنت سورگ حرام ہے, وما وہ النار وما للظالمین من انصار, اور آپ کے لیے صرف دوزخ کی انگار ہے اور آخرت میں کوئی بھی آپ کا مددگار نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انو میں شرک باللہ, اگر اللہ کے ساتھ کوئی بھی کسی اور کو شریک کرتا ہے, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جنت, ہیون, پیراڈائز از فوربڈن فار ہم, جنت اس کے لیے حرام ہے, سورگ اس کے لیے حرام ہے. وما وہ النار وما للظالمین من انصار, اور وہ دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی مددگار نہیں رہے گا. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کئی عیسائی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا بننے کا دعویٰ کیا, لیکن میں نے بائبل پڑھا ہے, بائبل میں کہیں بھی ایک بھی سینٹنس نہیں ہے, ایک بھی جملہ نہیں ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں, صاف طور پہ ایک بھی جملہ نہیں ہے سارے بائبل میں, صاف طور پہ there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement, ایک بھی صاف جملہ نہیں ہے, unambiguous, بنا کوئی شبہ, ایک بھی جملہ نہیں. there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. ایک بھی بنا شبہ, ایک بھی صاف جملہ نہیں ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں, یا وہ کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو. بائبل کے بہت سے ورژنز ہیں, میں طالب علم ہوں اسلام اور تقابل مذاہب کا. اگر کوئی بھی عیسائی کوئی بھی بائبل میں سے ایک بھی صاف جملہ بنا کوئی شک, بنا کوئی شبہ, جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں, یا خود کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو, تو آج میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. میں باقی مسلمان بھائیوں کی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ کمپیریٹیو ریلیجن میں شاید زیادہ جانکاری نہیں رکھتے ہوں گے. آئی ایم ریڈی ٹو پٹ مائی ہیڈ آن دا گلوٹین. میں تیار ہوں اگر کوئی عیسائی بھائی صاف الفاظ میں بنا کوئی شبہ بائبل میں سے کہیں بھی مجھے دکھائے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, تو میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. لیکن جب ہم بائبل پڑھتے ہیں, بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں, اس کا ذکر ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں, چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مائی فادر از گریٹر دین آئی, میرے پتا مجھ سے مہان ہیں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29, مائی فادر از گریٹر دین آل, میرے پتا سب سے مہان ہیں. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28, آئی کاسٹ آؤٹ ڈیول ود دا اسپرٹ آف گاڈ, میں شیطان کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے. گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20, آئی ود دا فنگر آف گاڈ کاسٹ آؤٹ ڈیول, میں خدا کی انگلی سے, میں خدا کی مدد سے شیطان کو بھگاتا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں
عیسیٰ علیہ السلام کہتے I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. I can of my own self do nothing. میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. As I hear, I judge. جیسے میں سنتا ہوں اس طریقے سے میں انصاف کرتا ہوں. And my judgment is just. اور میرا انصاف صحیح ہے. For I seek not my will, but the will of my Father. کیونکہ میں میری رضا پہ نہیں چلتا ہوں, میں رضا پہ چلتا ہوں خدا کی. اور جو کوئی کہتا ہے کہ میں خدا کی رضا سے چلتا ہوں, اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے, مسلمان تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا, کبھی بھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو. اور صاف انداز سے لکھا ہے بائبل میں, بک آف ایکٹس میں, چیپٹر نمبر 2, چیپٹر 2 ورس نمبر 22 میں, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. Ye men of Israel, سنو اے بنی اسرائیل. عیسیٰ علیہ السلام جو نصارہ تھے وہ ایک آدمی تھے, اور خدا نے انہیں چنا آپ لوگوں کے بیچ میں سے, اور آپ خود اس کے گواہ ہے. صاف الفاظ میں لکھا ہے بائبل میں, عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی تھے جنہیں خدا نے چنا اور ان کے ذریعے چمتکار کیے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدا بننے کا دعویٰ نہیں کیا, خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک پیغمبر تھے, عظیم پیغمبر تھے. اور جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, قرآن میں لکھا ہے سورہ اسراء میں, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں, قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. آپ چاہے پکارو اللہ سے یا رحمان سے, کوئی بھی نام سے پکارو, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے نام ہیں, خوبصورت نام ہیں. اور یہ الفاظ اللہ کے سب سے خوبصورت نام ہیں, اچھے نام ہیں. کئی جگہ لکھا ہے قرآن مجید میں. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8, سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180, اور سورہ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 24 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت اچھے نام ہیں, خوبصورت نام ہیں. اور قرآن مجید میں 99 صفت ہے اللہ تعالیٰ کی, 99 نام ہیں. مثال کے طور پہ الرحمن, الرحیم, الحکیم, الخالق, 99. اور سب سے اونچا اللہ. ہم مسلمان اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا کیوں پسند کرتے؟ کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ, اسے توڑا یا مروڑا نہیں جا سکتا جس طریقے سے باقی زبانوں کے الفاظ ہیں. ہم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا چاہتے ہیں انسٹیڈ آف گاڈ, کیونکہ گاڈ کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ گاڈ کو اگر ہم ایس جوڑتے ہیں ہو جاتا ہے گاڈز, پلورل آف گاڈ. اللہ کا کوئی پلورل نہیں, کوئی جمع نہیں. کل ہو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. جب ہم گاڈ کو DESS جوڑتے ہیں تو ہو جاتا ہے گاڈس, فیمیل گاڈ, مؤنث خدا. اسلام میں اللہ کا کوئی جنس نہیں, نہ مؤنث نہ مذکر. جب ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر ہو جاتا ہے گاڈ فادر. اسلام میں اللہ فادر یا اللہ پتا, اللہ ابا نہیں ہے. جب ہم گاڈ کو مدر جوڑتے ہیں ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اسلام میں اللہ مدر, اللہ امی یا اللہ ماتا جیسی چیز نہیں ہے. اسی لیے ہم پسند کرتے ہیں اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنے. لیکن جتنے بھی باقی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا, اسے توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ دیو ہو جاتا ہے دیوی, دیوتا, خدا, خداؤ. اسے توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. ایشور ہو جاتا ہے پرمیشور. اسی لیے ہم پسند کرتے ہیں اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا. اور یہ نام اللہ سارے اہم مذاہب کی کتابوں میں موجود ہے. جتنے بھی اہم مذاہب ہیں دنیا میں
ان کے کتابوں کا مطالعہ کریں گے کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام موجود ہے، اور اللہ کا نام بائبل میں بھی موجود ہے. اگر آپ پڑھیں گے نیو ٹیسٹمنٹ، گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 15، چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34، اور گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 27 میں ورس نمبر 46، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھائے گئے تھے وہ کہتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی، ہیبرو کوٹیشن ہے ایلائی ایلائی لما سبقتنی، جس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me، اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. جب ہم ترجمہ کرتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی کا انگریزی میں او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me، یہ ملتا جلتا نہیں ہے. ہندی یا اردو میں اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے، لیکن جب عربی میں ترجمہ کرتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی کا ہو جاتا ہے اللہ لما ترکتنی. عربی اور ہیبرو جڑوا زبان ہے، سسٹر لینگویجز. ہیبرو میں کہتے ہیں اللہ، عربی میں کہتے ہیں اللہ، ملتا جلتا ہے. اور یہ ایک معجزہ ہے. آپ جب کوئی بھی بائبل کا ترجمہ پڑھتے، چاہے انگریزی میں ہو، ہندی میں، اردو میں ہو، آپ صرف انگریزی الفاظ پائیں گے انگریزی بائبل میں. لیکن یہ دو ورسز گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 27 میں ورس نمبر 46 اینڈ گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34، اس کا اوریجنل ہیبرو میں ذکر ہے. اللہ لما سبقتنی آپ سارے بائبل کے ترجمے میں پائیں گے، چاہے وہ انگریزی بائبل ہو، ہندی بائبل ہو، اردو ہو، مراٹھی ہو، اللہ لما سبقتنی موجود ہے. اس کے بعد پھر ٹرانسلیشن کرتے او گاڈ وائی thou forsaken me، یا اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. تو کوئی بھی بائبل آپ اٹھائیں گے آپ کو اللہ کا لفظ اس میں پائیں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کوئی بھی نام سے اللہ کو پکارو، لیکن اچھے ناموں میں سے ہونا چاہیے جس نام سے اللہ تعالیٰ خود پسند کرتے اپنے آپ کو بلانا. یہ تھا پہلا رکن. دوسرا رکن اسلام کا ہے صلاح. صلاح کا ترجمہ اکثر انگریزی میں کہتے ہیں ٹو پرے. ٹو پرے مینس ٹو بیسیچ، ٹو آسک فار ہیلپ. ٹو پرے مطلب مدد مانگنا. ہم صلاح میں صرف مدد نہیں مانگتے، مدد کے علاوہ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں. صلاح کا ترجمہ ٹو پرے یا مدد مانگنا صحیح نہیں ہے. میں پسند کرتا ہوں صلاح کو کہنا انگریزی میں پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس، یا اردو میں کہوں گا نیکی کی طرف لے جانے والی چیز. کیونکہ مثال کے طور پہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90، جس میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، نشے والی چیز شراب اور جوا، والانصاب والازلام، بت پرستی اور فال کھولنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی حرکت ہے، فاجتنبوا لعلکم تفلحون، آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. اس میں ہم ہدایت پا رہے ہیں. شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، بت پرستی مت کرو، فال مت کھولو. ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 کی تلاوت کرتے، جس میں لکھا ہے رشوت مت دو. یہاں میں ہدایت مل رہی کہ رشوت دینا حرام ہے. اسی لیے میں پسند کرتا ہوں صلاح کا ترجمہ کرنے کے لیے پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس، نیکی کی طرف لے جانے والی چیز. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آپ تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے اور صلاح قائم کرو، کیونکہ صلاح آپ کو برائی سے روکتی ہے اور بے شرمی سے روکتی ہے. لیکن جب آپ اذان سنیں گے اور آپ
सलाह की तरफ जा रहे हैं और कोई आपसे पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हैं, आप अगर कहेंगे आई एम गोइंग फॉर प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, आई एम गोइंग फॉर ब्रेन वॉशिंग, मैं जहन को बदलने जा रहा हूं या मैं जहन की धुलाई करने जा रहा हूं, अजीब लगता है। तो अंग्रेजी में अगर कोई कहता है कि आई एम गोइंग फॉर प्रेयर्स, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि सलाह का सही तर्जुमा प्रेयर नहीं है, नमाज भी मुकम्मल तौर पे नहीं है। सलाह के सही मानिए सलाह, जिस तरीके से अल्लाह के सही तर्जुमा गॉड या खुदा नहीं है, लेकिन जब हम गैर मुस्लिम से बात कर रहे हैं, उसको इस्लाम समझा रहे हैं और अल्लाह के बदले वर्ड गॉड या खुदा इस्तेमाल करते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि खुदा या गॉड अल्लाह का सही तर्जुमा नहीं है। इसी तरीके से टू प्रे इज नॉट द राइट ट्रांसलेशन फॉर सलाह। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कम से कम आपको हर रोज 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, सलाह कायम करना चाहिए। और इसका जिक्र है सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 78 और सूरह तहा सूरा नंबर 20 आयत नंबर 130 में। जिस तरीके से डॉक्टर कहता है कि अच्छे जिस्म के लिए 3 बार खाना जरूरी है, उसी तरीके से अच्छे ईमान के लिए, अच्छे सोल के लिए 5 टाइम 5 वक्त सलाह जरूरी है। और अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम से फरमाया सूरह तहा में सूरा नंबर 20 आयत नंबर 11 से 12 में अल्लाह ताला फरमाते, ए मूसा, जब मूसा अलैहि सलाम अंगार की तरफ जाते हैं तो एक आवाज आती है, ए मूसा मैं तेरा रब हूं, आप जिस जगह पे खड़े हैं वो जगह पाक है, तुआ की वादी है, आप अपने जूते निकालो। इसका जिक्र बाइबल में भी है, लिखा हुआ है बाइबल में, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 5 में। गॉड टेल्स टू मोसेस, पीस बी अपॉन हिम, डू नॉट ना हिदर, पुट ऑफ thy shoes from thy feet, for the place where thou standeth is holy ground। आप नजदीक मत आओ, आप अपने पैरों से अपनी जूतियां निकालो, क्योंकि जिस जगह आप खड़े हैं वो पाक जमीन है। इसका जिक्र फिर से दोहराया गया है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 33 में। डू नॉट ना हिदर, पुट ऑफ thy shoes from thy feet, for the place where thou standeth is holy ground। नजदीक मत आओ, अपनी जूतियां निकालो अपने पैरों में से, क्योंकि जिस जगह पे आप खड़े हैं वो एक पाक जमीन है। इसीलिए सलाह के पहले हम अपने जूते निकालते हैं। लेकिन अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका जिक्र है सुनन अबू दाऊद में जिल्द नंबर 1 किताब सलाह बाब नंबर 240 हदीस नंबर 653 653, अमर इब्ने शुएब वो फरमाते, मेरे पिता ने कहा कि मेरे दादा ने कहा कि उनने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए जूते में और जूते के बगैर। इसीलिए हम जूते में भी नमाज पढ़ सकते हैं, जूते के बगैर भी पढ़ सकते हैं। सलाह के पहले वुदू करना फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सलाह के पहले आप अपना चेहरा धो, अपने हाथ धो कोनी तक, सिर का मसा करो और पैर ठकने तक धो। वुजू करना सलाह के पहले फर्ज है। यह चीज बाइबल में भी आती है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस में चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 31 और 32 में, मूसा अलैहि सलाम और हारून अलैहि सलाम उनके बेटों के साथ अपने हाथ और अपने पैर धोते हैं और फिर अल्लाह की इबादत करते हैं। और जब वो इबादत गाह में जाते हैं अपने हाथ और पैर धोते हैं जिस तरीके से खुदा ने मूसा अलैहि सलाम को फरमाया था। इसका जिक्र बुक ऑफ एक्ट्स में भी है चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 26 में, जिसमें लिखा है, पॉल आदमियों के साथ अपने आप को धोते हैं और फिर इबादत गाह
میں داخل ہوتے ہیں. بائبل بھی اگر آپ پڑھیں گے اس میں ذکر آتا ہے کہ صلاح کے پہلے وضو کرنا فرض ہے. اور صلاح میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الآدان باب نمبر 75 حدیث نمبر 692. یہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے, ہم جب صلاح کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہمارے کندھے our shoulders ہمارے صحابہ کے شولڈرز کو ٹچ ہوتے تھے. ہمارے کندھے بازو والے کندھے کو لگتے تھے, ہمارے ایڑیاں بازو والے ایڑیاں کو لگتے تھے. اللہ کے رسول فرماتے سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح باب نمبر 245 حدیث نمبر 666 666. اللہ کے رسول صلاح شروع کرنے کے پہلے کہتے ہیں اپنی قطار کو سیدھی کرو, کندھے سے کندھا ملاؤ اور بیچ میں جگہ مت چھوڑو شیطان کے لیے. اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں جو آپ اونیڈا ٹی وی کے ایڈ میں دیکھتے ہیں یا جو میوزیم میں دیکھتے ہیں جس کے 2 سنگ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر کر رہے تھے, وہ شیطان جو اونچ نیچ کا شیطان ہے, وہ شیطان جو رنگ کا شیطان ہے, رنگ کے بنیاد پر بھید بھاؤ کرنے والا شیطان, جو مال کے بنیاد پر بھید بھاؤ کرنے والا شیطان. چاہے امیر انسان نماز پڑھ رہا ہے یا غریب انسان, جب نماز کے لیے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے تو کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے. چاہے وہ راجا ہو یا فقیر ہو, اگر ساتھ میں کھڑا ہے تو کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے. وہ شیطان کا ذکر کر رہے تھے جو رنگ کا, جات پات کا شیطان. چاہے سفید آدمی ہو یا کالا آدمی ہو, نماز پڑھ رہا ہے ساتھ میں, کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے. یلو اور براؤن, پیلا یا گھیواں, جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, صلاح کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کندھے سے کندھے ملانا فرض ہے. اور صلاح میں سب سے اہم پوسچر جو پوزیشن ہے وہ ہے سجود کی. سب سے اہم بھاگ صلاح کا ہے سجدہ. اسی لیے سجدہ کا ذکر قرآن مجید میں کم سے کم 92 ٹائمز 92 بار آیا ہے قرآن مجید میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں 43, یا مریم مقنتی لی ربی کی وسجودی ورقئی مع الراکعین, اے میری آپ رکوع میں جاؤ, آپ سجدے میں جاؤ اور ان کے ساتھ رکوع کرو جو لوگ رکوع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو آپ رکوع میں جاؤ اور سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. سجدہ سب سے اہم بھاگ ہے صلاح کا. اسی لیے سارے رسولوں, سارے نبیوں نے جب اللہ کی عبادت کی ان نے سجدہ کیا. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں, ابراہیم علیہ السلام اپنے چہرے کے بل گرے اور خدا کی عبادت کی. لکھا ہے بک آف نمبرز میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 6 میں, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنے چہرے کے بل گرے اور اللہ کی عبادت کی. لکھا ہے بک آف جوشوا میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 14 میں, جوشوا اپنے چہرے کے بل گرے اور اللہ کی عبادت کی. لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 26 آیت نمبر 39 کہ عیسیٰ علیہ السلام گارڈن آف گیٹسیمنی میں گئے اور اپنے چہرے کے بل گرے اور خدا کی عبادت کی. All these verses say that they fell on their face and they prayed to God. Abraham, peace be upon him, fell on his face. Moses and Aaron, peace be upon them, fell on their face. Joshua fell on his face. Jesus Christ, peace be upon him, fell on his face and prayed to God. اگر آپ ایک جمناسٹ کو بھی پوچھیں گے کس طریقے سے اپنے چہرے کے بل گرنا, وہ مسلمان سے بہتر کر ہی نہیں سکتا.
Even a gymnast cannot do better than the way we Muslims do by falling on our face. That is doing sujood. That is prostrating. तो जिस तरीके से इस्लाम में सलाह पढ़ी जाती है उसका जिक्र बाइबल में भी मौजूद है। तीसरा रुकन ज़कात। ज़कात के मानी टू ग्रो, टू प्योरीफाई, बढ़ावा, पाक करना। ज़कात हर बालिग मुसलमान के लिए फर्ज है अगर उसकी बचत निसाब से ज्यादा है, 85 ग्राम सोना से ज्यादा है, इफ ही हैज मोर देन 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एज सेविंग, उस इंसान के लिए फर्ज है कि वो 2.5% हर कमरी साल खैरात करे। फर्ज है। अगर हर अमीर इंसान ज़कात दे, गरीबी दुनिया से हट जाएंगी, एक भी इंसान भूख के मारे नहीं मरेगा। और कुरान में लिखा है सूरह अल हशर में, सूरा नंबर 59 आयत नंबर 7 में, ज़कात इसलिए है ताकि ये दौलत सिर्फ अमीरों के बीच न घूमे, so that the wealth does not circulate only amongst the rich. ज़कात देना हर इंसान जो बालिग है और जिसके पास निसाब से ज़्यादा बचत है, 85 ग्राम सोना से ज़्यादा, उसके लिए फ़र्ज़ है कि वो हर कमरी साल 2.5% खैरात में दे। ये फ़र्ज़ है। और इसका ज़िक्र बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है 1 पीटर में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8 में, गिव फर्वेंट चैरिटी फॉर चैरिटी कवर्स अप मल्टीट्यूड्स ऑफ सिन। आप खैरात करो क्योंकि खैरात आपके गुनाहों को धोता है। अब हम तस्करा करेंगे चौथे रुकन का, वो है सौम, रोजा। हर बालिग मुसलमान के लिए फर्ज है जिसकी सेहत अच्छी है कि वो रोजा रखे रमजान के महीने में और पीने और खाने से परहेज करे, फजर से लेकर मगरिब तक वो परहेज करे खाने और पीने से, रमजान के महीने में फर्ज है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 183 में 183, रोजा हमने आपके ऊपर फर्ज करार किया है जैसे पहले लोगों पर फर्ज करार किया था ताकि आप परहेजगार बनो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा फर्ज करार किया गया ताकि आप परहेजगार बनो। और आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अगर कोई भी इंसान अगर भूख पे काबू पा सकता है तो वो अपने सारे ख्वाहिशात पर काबू पा सकता है। इफ यू कैन कंट्रोल योर हंगर यू कैन कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल योर डिजायर्स। और रोजे रखने की कई फायदे हैं। आज साइंस कहती है अगर रोजा रखे 1 महीने तक जिस तरीके से मुसलमान रखते हैं, आपका इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल घट जाता है, कई बुरी आदतें जो इंसान के पास है वो निकल जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप सिगरेट पीने से परहेज कर सकते हैं फजर से मगरिब तक तो इंशाअल्लाह यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। आप पैदाइश से मौत तक के सिगरेट से परहेज कर सकते। अगर आप शराब पीने से परहेज कर सकते फजर से मगरिब तक तो इंशाअल्लाह आप पैदाइश से मौत तक शराब से परहेज कर सकते। ये एक मौका है गलत आदतों से छुटकारा पाने का। और कई फायदे इसके मैं तकरीर किया हूं इसके ऊपर। लेकिन रोजे के बारे में जिक्र बाइबल में भी आता है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 21 में, और गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29 में कि रोजा रखो। 5वां रुकन इस्लाम का है हज। हर बालिग इंसान जो हैसियत रखता है उसे हज कम से कम जिंदगी में 1 बार करना चाहिए। मक्का जाना चाहिए हज के महीने में कम से कम 1 बार। और ये सबसे बेहतरीन मिसाल है
इंटरनेशनल ब्रदरहुड की, आलमी भाईचारे की। तकरीबन 25 लाख लोग हर साल आते हैं हज के लिए मक्का अरफात, दिगर ममालिक से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, इंडिया से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से। और मर्द 2 सफेद कपड़े पहनते हैं बिना सिले हुए। आप ये भी नहीं पहचान सकते आपके बाजू में जो आदमी खड़ा है वो राजा है क्या फकीर है। सबसे बेहतरीन मिसाल आलमी भाईचारे की। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसान, हमने तुम्हें बनाया है एक जोड़े से, मर्द और औरत के, और बांटा है कबीलों में, बरादरियों में, ताकि आप एक दूसरों को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और सबसे बेहतरीन वो है जो तकवा रखता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इंसान को जांचने के लिए सबसे बेहतरीन जिससे इंसान ऊंचा हो सकता है वो है तकवा, वो है नेकी। नहीं तो सारे इंसान बराबर हैं, चाहे काले हो या पीले हो या सफेद हो, गरीब हो या अमीर हो, राजा या फकीर। एक इंसान दूसरे इंसान से सिर्फ नेकी के जरिए ऊंचा हो सकता है। और हज का जिक्र बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ साम्स में चैप्टर नंबर 84 84 वर्स 4, 5, 6, 7, इसमें लिखा है, ब्लेसेड आर दोज पीपल दैट ट्रैवल टू द वैली ऑफ बेक्का। सलामती है उन लोगों पर जो लोग मक्का की वादी में जाते हैं। बक्का एक दूसरा नाम है मक्का के लिए, जिसका जिक्र कुरान में भी है, सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 96 में। तो मक्का जाने का जिक्र बाइबल में भी है। ये था मुख्तसरन तौर पर इस्लाम के 5 अरकानों और ईसाइत के दरमियान यकसानियत। ये 5 अरकान सिर्फ अरकान हैं। इसको अगर आप मजबूती से अमल करें, इंशाअल्लाह ढांचा, इमारत भी अच्छी रहेंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह धारियात में, सूरा नंबर 51 आयत नंबर 56 में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने जिन और इंसान को बनाया है सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। इबादत आता है लफ्ज अब से, जिसके मानी है बंदा। अगर हम अल्लाह का फरमान मानते हैं, हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अगर हम हमारी रजा अल्लाह की रजा के हिसाब से चलते हैं तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, नशे वाली चीज शराब और जुआ, वल अंसाब वल अज़लामू, बुत परस्ती और फाल खोलना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान की हरकत है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। अगर हम शराब से परहेज करते हैं, जुए से, तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं। इसका जिक्र बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 में, वाइन इज अ मॉकर, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक इज रेजिंग। आप शराब मत पियो। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एफिसियंस चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में, डू नॉट बी ड्रंक विथ वाइन, आप शराब मत पियो। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला 4 आयतों में फरमाते हैं। सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 115 में
حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا جانور کا گوشت، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا جانور، خون، خنزیر، سور کا گوشت، اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ جب ہم بائبل پڑھتے ہیں اس کا تذکرہ بائبل میں بھی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف لیوٹیکس میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 15 میں، اور بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 21 میں، ایٹ ناٹ دا میٹ آف دیٹ وچ ڈائٹ آف اٹ سیلف، آپ مرے ہوئے جانور کا گوشت مت کھاؤ۔ کم سے کم 5 جگہوں میں لکھا ہے بائبل میں کہ خون حرام ہے۔ بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 9 چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 4، بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 14، بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 16، فرسٹ سیموئل چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 33، اور بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 29 میں لکھا ہے کہ خون حرام ہے آپ کے لیے۔ خنزیر، سور کا گوشت بھی حرام ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں، the swine it is cloven footed and divides the hoof, it's unclean for you, eat not its flesh, not touch its carcass, it's unclean for you۔ سور آپ کے لیے حرام ہے، نجیس چیز ہے، نہ اس کا گوشت کھاؤ نہ اس کو ہاتھ لگاؤ۔ یہ پیغام دہرایا گیا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 میں، the swine though it divides the hoof it's unclean for you, thou shalt not eat its flesh nor touch its carcass۔ سور ایک نجیس چیز ہے، آپ نہ اس کا گوشت کھاؤ نہ اس کو ہاتھ لگاؤ۔ سور کا گوشت، خنزیر کھانا حرام میں بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 سے 5 میں بھی لکھا ہے۔ کم سے کم 3 جگہ لکھا ہے کہ خنزیر کھانا، سور کا گوشت کھانا حرام ہے بائبل میں۔ بائبل میں وہ کھانا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے وہ کھانا حرام ہے۔ اس کا ذکر ہے بک آف ریولیوشن میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 14 اور بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 29 میں کہ غیر اللہ کا کھانا حرام ہے آپ کے لیے۔ جو کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اگر آپ اللہ کے مطابق چلتے ہیں، اللہ کا فرمان مانتے ہیں، تو آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر عیسائی، آپ اس شخص کو کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس بات پر عمل کرتا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلم عیسائی سے بہتر عیسائی ہے، کیونکہ ہم شراب نہیں پیتے، ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے، اور جو کچھ میں بائبل میں ذکر کر رہا ہوں الحمدللہ جو قرآن سے ملتا ہے، یہ قرآن فرقان ہے، ہم اس کو مانتے۔ اگر عیسائی اسے کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے، تو مجھے یہ کہنا ہے آپ سے کہ ہم مسلمان عیسائی سے بہتر عیسائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ماؤن میں سورہ نمبر 107 آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ اپنے پڑوسی کی خدمت کرو، جیسا بائبل میں آتا ہے لو thy neighbor۔ جب آپ کوئی تجارت کرتے تو ایمانداری سے کرو۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ ہمزہ میں سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1 میں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لعنت ہے وہ لوگوں پہ جو غیبت کرتے ہیں۔ تو غیبت کرنا حرام ہے۔ اگر آپ غیبت نہیں کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے ماتا پتا کی خدمت کرو، اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے، بوڑھے ہو جائے، تو ان کو اف تک مت کہو، لیکن ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ اور اچھے طریقے سے بات کرو،
اور خدا سے دعا کرو اے رب ان کی خدمت کر جس طریقے سے انہوں نے مجھے پالا پوسا. اگر ہم ہمارے والدین کی عزت کرتے خدمت کرتے تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے. نکاح اسلام میں فرض ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب النکاح, اے نوجوانوں جو کوئی حیثیت رکھتا ہے شادی کرنے کی شادی کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو کوئی شادی نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. شادی کرنا فرض ہے. اگر ہم شادی کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے. اللہ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں آپ اپنی بیویوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ. اگر آپ ان کو نہیں چاہتے پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ہم ہمارے بیویوں سے پیار کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں زنا کے نزدیک مت آؤ, کیونکہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو باقی گناہوں کے راستے کھلتا ہے. اگر ہم زنا سے پرہیز کرتے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اگر ہم اللہ کا کہنا مانتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے. قرآن میں حجاب کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہہ دو ایمان والوں سے اپنی نگاہیں نیچے کرے اور اپنی آبرو کو محفوظ رکھے. بائبل میں ذکر آتا ہے اس کا گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 27 اور 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں It has been said of the old times, thou shalt not commit adultery, but I say unto you, whosoever looketh upon a woman to lust after her has already committed adultery in his heart. سنو, آپ کو پہلے کہا گیا ہے کہ آپ زنا مت کرو, لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کوئی خاتون کو, اگر کوئی لڑکی کو, عورت کو بری نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ اپنے دل میں زنا کرتے ہیں. اگلی آیت قرآن مجید کی سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہہ دو ایمان والیوں سے, مومن عورتوں سے اپنی نگاہ نیچے کرے اور اپنا سے ڈھاک لے کپڑے سے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے. قرآن اور حدیث میں 6 نقطے ہیں حجاب کے. پہلا ہے سطر, ایکسٹینڈ. مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک یہ کور ہونا چاہیے, یہ چھپا ہونا چاہیے. عورتوں کے لیے سارا جسم, صرف چہرہ اور ہاتھ وہ دکھا سکتے ہیں. یہ ایکسٹینٹ ہے نمبر 1. باقی 5 چیزیں مرد اور عورت کے لیے یکساں ہے. دوسرا نمبر, ایسے کپڑے نہ پہنے جو پتلے ہیں جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں. It should not be transparent. نمبر 3, اتنے چست کپڑے نہ پہنے جس سے جسم کا ڈھانچہ دکھ جائے. نمبر 4, ایسے بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے جو دوسرے جنس کو متاثر کرے. Don't wear glamorous clothes so that it attracts the opposite sex. 5واں نمبر, دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے نہ پہنے. اور 6واں نمبر, ایسے کپڑے نہ پہنے تو دوسرے جنس کے ہیں. آدمی عورت کے کپڑے نہ پہنے اور عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے. اور یہ ساری باتیں حجاب کی بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 5 میں Men shall not wear clothes that which pertain to a woman, and a woman shall not wear clothes that which pertain to a man. All those who do that are an abomination to thy Lord. آدمی عورتیں کے کپڑے نہ پہنے, عورتیں آدمی کے کپڑے نہ پہنے. جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ حرام کر رہا ہے. لکھا ہے 1 ٹیموتھی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 9 میں The woman should be dressed up with sobriety, with shamefacedness and modesty. They should not have braided hair or wear gold or pearls or costly array. عورتیں آبرو کے ساتھ کپڑے پہنے, اپنی عزت بچا کے, پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, ایسے کپڑے پہنے. اور وہ قیمتی کپڑے نہ پہنے, نہ سونا پہنے, نہ بریڈڈ ہیئر آف گولڈ.
اور 1 Corinthian چیپٹر 11 ورس نمبر 5 اور 6 میں آتا ہے کہ وہ عورت جو خدا کی عبادت کر رہی ہے اور اپنا سر نہیں ڈھانکتی، اس کا سر منڈوانا چاہیے. سر ڈھانکنا اتنا اہم ہے عیسائیت میں. اگر عیسائی اسے کہتے ہیں، اس شخص کو جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے، تو مجھے یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے. ختنہ کرنا اسلام میں سنت ہے. بائبل میں اس کا ذکر ہے. بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 8 میں خدا نے کہا کہ آپ ختنہ کرو. Be circumcised. And Abraham circumcised Isaac on the 8th day. ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کی ختنہ کی 8ویں دن پہ. لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 22 میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ختنہ کرنا چاہیے. لکھا ہے گوسپل آف لوک میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 21 میں عیسیٰ علیہ السلام کی ختنہ 8ویں دن پہ کی گئی تھی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر عیسائی اسے کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہا. یہ لفظ کرسچن پہلی بار آتا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر 11، جہاں پیپل آف اینٹیوک گیو دا فالوورز آف کرائسٹ ایز اے نک نیم. یہ ایک لقب لوگوں نے دیا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر 30 میں ناٹ مائی ول بٹ دا ول آف مائی فادر. میں میری ساری رضا خدا کے حساب سے چلتا ہوں. جو بھی کوئی کہتا ہے کہ میری رضا خدا کی رضا ہے، اسے عربی میں ہم کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام ایک اچھے مسلم تھے. اور اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں قرآن کی آیت سے، سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان کے سب سے قریب وہ لوگ ہیں، سب سے زیادہ چاہنے والے وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آتانا الرسول هاديا للعقول رب تم